روح اللہ کا امر ہے نا، تو ہماری حقیقت تو وہ ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جب ہم تھے اس وقت ہمارا کوئی جسم تھا؟ اس وقت ہم کو بولتے تم کو گندے قدرے سے پیدا کیا، اب کیوں بول رہے ہو؟ آپ باتھ روم میں ہگنے کو گئے، اب ہگ رہے ہیں آپ، اس وقت گندے ہیں نا، تو ہم کہیں گے دیکھو یار کتنا گندا ہے، اس کے جو ہے جسم سے گو نکل رہا۔ اس کے بعد ہاتھ واتھ دھو کے صاف واف کر کے آپ باہر آ گئے، پھر آپ جو ہے شکیل کی پینٹ چیک کر، ارے بھائی گو تو نہیں نکل رہا، پیشاب بھی نہیں نکل رہا، بدبو بھی نہیں آ رہی، یہ تو پاک صاف ہے۔ 10 منٹ کے لیے باتھ روم میں بیٹھے ہیں، اس کو ہماری حقیقت بنا رہے ہو کہ اس کے تو پیچھے سے بنڈ سے گو نکلتا رہتا ہے، وہ تو 10 منٹ کے لیے تھا۔ تو بھائی لم یلد ولم یولد نہ اللہ کے لیے ہے نہ انسان کے لیے ہے۔ انسان کو عارضی طور پر جو جسم دیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کر کے پوری انسانیت کے اوپر دھبا لگا رہا ہے کہ تم جنم لیا ہے، تم نے، تم ہمارے جسم نے جنم لیا ہے یار، کم آن بی جسٹ۔ ہمارے جسم نے جنم لیا ہے، ہماری روح نے جنم کہاں لیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ روح کے بارے میں بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دو، تشریح بیان نہیں ہوئی نہ بتایا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ تو قربان جائیں سرکار گوہر شاہی کی نالے نے پاک کی خاک کے، جو ہم کو سمجھا دیا سب کچھ، اب ہم ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ پڑھتے رہے میتوں کے اوپر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جا بھوتنی کے، تیری نماز جنازہ ہو رہی ہے، تجھے جنا گیا ہے، اللہ کو تو نہیں جنا گیا، جا ڈال دو سالے میں، جلا دو یا قبر میں ڈال دو۔ اب تو تم بہت ہنس رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موکل بھیج کے تمہاری شکلیں ٹیڑھی کروا دے خواب میں، ناراض ہو جائے اللہ تم سے، کیونکہ یہ سب لوگوں کے دہرانے کی تو نہیں ہیں باتیں، یہ تو ہم دہرا رہے ہیں نا، تاکہ حقیقت تو پتہ چلے آپ کو۔ اب جیسے وہ یہاں پر اب گاڑی چلائیں نا آپ، اگر مائنر سے میجر روڈ پر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے گیو وے، اور امریکہ میں ہر جگہ فل سٹاپ ہے، کہیں کہیں ہائی وے کو جوائن کرتے وقت ییلڈ سائن آتا ہے، یہاں پر گیو وے ہے۔ تو گیو وے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں سیف ہے تو نکل جائیں، اور اگر کوئی آ رہا ہے تو رک جائیں۔ یہی باتیں سمجھنی ہے آپ نے بس۔ گیو وے کیا ہے؟ یہی چیز ہے قرآن میں، اللہ نے الجھایا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کوئی نہیں آ رہا تو نکل جاؤ، یہ وہی آیتیں ہیں، نہیں آ رہا نکل جاؤ، اگلے آگے چلے جاؤ، یہ گیو وے ہے، فل سٹاپ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد یہ ہے، ہاں یہاں رکو، کیونکہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اب اس کی تحقیق کریں، اس کو دل میں لائیں، اس کے بعد بھائی جس کی جیب گرم ہوتی ہے وہ بڑکیاں تو مارتا ہے نا، جس کی جیب گرم ہوتی ہے وہ بڑکیاں تو مارتا ہے، جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، بھلے وہ 50 پاؤنڈ خرچ نہ بھی کرے
لیکن لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھ لیا، 200-250 پاؤنڈ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آ جاؤ سب کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر دوسرے دن اگر ایسا دوبارہ ہو جائے تو پھر اس کو پریشانی ہوگی، ارے یار یہ تو مسئلہ ہے، تیسرے دن نہیں آئے گا۔ اب یہ جو بات ہے اللہ الصمد کہ وہ بے پرواہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے سب کو اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے تو لوگوں سے بے پرواہ کیوں ہے؟ اچھا لگے گا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے گھر بلائیں اور کہیں بیٹھا رہے مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ عاشق ہوں میں، معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ اقبال بھائی ایمان محفوظ ہے؟ چلا گیا؟ ہیں؟ چلا گیا؟ ہماری خواتین بیچاری وہ افسردہ لگ رہی ہیں۔ ارے واہ کیا بات ہے، ریکارڈ کر لو، یہ سیریس کہہ رہا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس طرح اب یہ باتیں جو ہے نا کہ قل انما بشر مثلکم، یا رسول اللہ کہہ دو کہ تم لوگوں کی طرح انسان ہو۔ اب کیا کریں ہم؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہہ دو کہ تم انسانوں کی طرح ہو۔ قل کہہ دو انما بشرم مثلکم، کہہ دو کہ بھئی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری۔ اب کس کی بات مانیں؟ رسول اللہ کی بات کو جھٹلائیں یا قرآن کو جھٹلائیں؟ سوچو نا یار، بولو تو صحیح، کون بڑا ہے؟ اچھا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تمہاری بیوی اگر تمہاری نافرمانی کرے تو اس کو مارو۔ رسول اللہ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کہتا ہے کرنا وہی جو مصطفیٰ کریں گے۔ قرآن نہیں، مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین ماڈل محمد رسول اللہ، ان کو فالو کرو۔ اچھا اب قرآن کہتا ہے بیوی کو مارو، محمد رسول اللہ نے بیوی کی یعنی ناجائز باتوں کو بھی نظر انداز کیا، معاف کیا، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اسلام میں کیا ہونا چاہیے؟ عمل مصطفیٰ۔ اب یہ قرآن نے کہہ دیا تو اب کیا کریں؟ قرآن کی بات مانیں یا رسول اللہ کا حکم مانیں یا رسول اللہ کی پیروی کریں؟ کیونکہ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، یہ